ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ کیا یہ وہی قائد کا پاکستان ہے جس کے لیے سوالوں نے اپنے سوال لٹائے اور لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے؟ سامعین محترم، کیا یہ سب قربانیاں ایک ایسی اسلامی رفاہی و فلاحی ریاست کے قیام کے لیے نہیں تھی جہاں اہلیت اور قانون و اصول کی حکمرانی ہوتی، جہاں عدل و انصاف، امن و امان، ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہوتا؟ جی ہاں، کیا میں پاکستان کا اصل مقصد یہی تو تھا؟ مگر افسوس، سخت افسوس، ہم ابھی تک اپنی اس منزل حقیقی سے کوسوں دور ہیں۔ اس منزل حقیقی کو پانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور سب کو متحد و متفق ہو کر یہ آواز لگانا ہوگی، آؤ بدلے پاکستان، آؤ بدلے پاکستان۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خوابوں کے مطابق اپنے وطن عزیز کو ڈالنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہے، ہمیں اس سوچ سے نکلنا ہے کہ تبدیلی لانا صرف حکومت کا کام ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائے تو تب پورا معاشرہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ معزز حاضرین گرامی، اس وقت عزیز میں مثبت اور خوشگوار تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی تعلیم پر توجہ دینی ہوگی۔ ایک باشعور اور تعلیم یافتہ قومی اپنی قسمت کو بدلنے کی ضامن ہوتی ہے۔ تعلیم صرف کتابی کلام نہیں بلکہ یہ ہمارے کردار کو بھی سنوارتی ہے، ہمیں اپنے اندر ایمانداری، سچائی اور محنت جیسے اوصاف پیدا کرنے کے قابل بناتی ہے، اور یہی وہ اوصاف ہے جن پر ایک کامیاب اور ترقی یافتہ معاشرے کا قیام ممکن ہو سکتا ہے۔ حضرات، ہمیں اپنے ملک کو حقیقی معنوں میں بدلنا ہے، ہمیں خود کو بہتر بنانا ہے، ہمیں سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر محنت اور